سکہ اور اس کے بدلے نوٹ لیا جائے یا نوٹ کے بدلے سکہ لیا جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا اگر ادھار ہم لیتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے یوں خرید و فروخت کے اندر جو سود کا معاملہ پایا جاتا ہے تو اس میں چند علتیں ہوتی ہیں، چند وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ وہ احکام ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو فقہ حنفی میں جو سود کی یہاں پر جو علتیں ہیں وہ دو جو ہے وہ ہیں کہ جب کسی چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس میں دو علتیں دیکھی جاتی ہیں، ایک جنس کہ ان دونوں کی جنس جو ہے وہ ایک ہو، تو یہاں پر جنس جو ہے وہ ایک ہے کہ دونوں طرف کاغذ ہی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا نوٹ بھی کاغذ کا ہے، یہ بھی جو ہے وہ کاغذ کا، اگرچہ کوئی پرانا کاغذ ہے کوئی نیا کاغذ ہے۔ اور دوسری چیز پائی جاتی ہے جو ہے وہ کیل، یعنی اس کی جو ہے وہ مقدار کس اندازے سے جو ہے وہ بیچی جاتی ہے، یعنی تول کر بیچی جاتی ہے یا کس طریقے سے، ان چیزوں کے اندر ان کا جو ہے وہ ایک جیسا ہونا۔ تو یہاں پہ فقط جنس تھی تو اس لیے یہ کہا گیا کہ یہاں پر جہاں پر دونوں علتیں پائی جائیں گی تو وہاں پر ادھار بھی حرام ہوگا اور ہاتھوں ہاتھ بھی برابری واجب ہوگی، ایک طرف بھی زیادتی حرام ہوگی، جیسے سونے کو سونے کے بدلے میں جو ہے وہ بیچا جائے، چاندی کو چاندی کے بدلے میں جو ہے وہ بیچا جائے۔ اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک علت مفقود ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر یعنی جنس نہیں پائی گئی یا جو کیل کو ہم نے کہا گیا اس کی الفاظ میں جو وضاحت ہے یا جو اس کو کہا جاتا ہے وہ قدر کہا جاتا ہے، تو اب اس چیز میں اس کی جو ہے وہ تبدیلی ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک وصف تو پایا جا رہا ہے، کوئی ایک علت تو پائی جا رہی ہے، دوسری نہیں پائی جا رہی، تو اب ایسی صورت میں ہاتھوں ہاتھ تو جو ہے وہ زیادتی کمی بیشی جائز ہوگی، لیکن ادھار جو ہے وہ اس کا ناجائز ہو جائے گا اور وہ سود میں شامل ہو جائے گا۔ اب جو ہم نے آج جو صورت پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ سکوں کے بدلے میں اگرچہ ہے کرنسی دونوں طرف، یہ بھی کرنسی ہے وہ بھی کرنسی ہے، لیکن چونکہ ان میں اولاً قدر یعنی بیچنے میں وزن وغیرہ کا تو اس کے اندر کوئی چکر ہے ہی نہیں، عددی اعتبار سے کاؤنٹنگ جو ہے وہ اس کی ایک دو کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس اعتبار سے بیچا خریدا جاتا ہے۔ تو اب اس میں جو پہلے جو چیز پائی جا رہی تھی وہ جنس پائی جا رہی تھی کہ دونوں طرف نوٹ کا کاغذ تھا، اب جب سکے کے بدلے میں بیچے جا رہے ہیں تو وہ جنس بھی تبدیل ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک طرف تو کاغذ ہے لیکن دوسری طرف یا تو تانبا ہے یا جو ہے وہ یا جو کوئی اور دھات ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جب دونوں علتیں مفقود ہو گئیں تو اب ایسی صورت کے اندر یہاں پر ادھار جو ہے وہ جائز ہوئے گا کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کو جو ہے وہ 10 روپے جو ہے وہ دے دیے کہ بھئی کل تم سے جو ہے میں اس کے تم سے 11 روپے کے جو ہے وہ سکے لے لوں گا، تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں ایک طرف قبضہ ضروری ہوگا، یعنی یہ بھی نہ ہو کہ یوں ہی سودا ہو جائے کہ میں نے تم سے جو ہے وہ 10 روپے نوٹ کے بدلے میں 11 جو ہے وہ سکے خریدے، تو یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا کہ ایک طرف قبضہ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک